ناظرین، یورپی یونین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان کا اتحادی امریکہ انہیں اس طرح بیچ چوراہے میں چھوڑ جائے گا۔ یورپی یونین اب بالکل ایک مختلف انداز سے سوچ رہی ہے، اپنے دفاع کو مضبوط بنانے اور طاقت کے نئے محور اور دوست تلاش کر رہی ہے جو مشکل میں اس کی مدد کریں، اسے دھوکہ نہ دے۔ یوکرین اور روس کے درمیان ہونے والی جنگ میں صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر زیلنسکی کو بھی تانا دیا تھا کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے مرد نہیں ہے۔ یوکرین کے نوجوان کسی رضاکار فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ دوسرے ممالک میں ہجرت کر گئے ہیں۔ دوسری طرف روس کے پاس یوکرین میں لڑنے کے لیے بڑی فوج موجود ہے، جبکہ چیچنیا کے مسلمان بھی روس کے شانہ بشانہ یوکرین سے لڑ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی ترکیہ کے دورے پہ گئے تو صدر طیب اردوان نے ان کا زبردست استقبال کیا اور ان کے اوپر ایک خود جو ہے چھتری تان کر کھڑے رہے، جیسے کہ آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اب اسے جو ہے نا ایک ڈپلومیٹک اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ صدر طیب اردوان نے یورپ کو پیغام دیا ہے کہ ترکیہ کے ہوتے ہوئے یوکرین اور یورپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہوئی، خاص کر یورپ میں اس تصویر کو لے کر بہت سی خبریں لگی اور سوشل میڈیا پر خوب بحث و مباحثہ ہوا۔ وہ ترکیہ جسے یورپ کی رکنیت دینے کے لیے یورپی یونین کے بعض ممالک تیار نہیں تھے کہ ترکیہ کی مسلم آبادی کو جو ہے وہ یورپ کے لیے خطرہ بن جائے گی مسلم آبادی، اب وہی ترکیہ یورپ کو جو ہے مدد کی پیشکش کر رہا ہے، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ کہ یورپی یونین کے رویے کے باعث ترکیہ کے عوام جو ہے وہ بھی یورپی یونین کے بارے میں اب اچھے جذبات نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلاموفوبیا کے شکار بعض یورپی ممالک میں بھی مسلمانوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ اسکارف اور پابندی نے بھی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یورپی یونین کو اپنا سب سے بڑا اتحادی ترکیہ نظر آتا ہے اس وقت۔ ترکیہ نیٹو کا ممبر بھی ہے اور امریکہ کے بعد جو سب سے بڑی فوج ہے وہ ترکیہ کی ہے۔ تاہم ترکیہ جو ہے ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹمی میزائلوں سے محروم ہے۔ اب ایٹمی ہتھیار اور میزائل پاکستان ہے اور پاکستان ترکی کا بااعتماد دوست ہے۔ پاکستان اور ترکیہ نے مشترکہ طور پر آذربائیجان کی فوجی مدد کر کے اسے آرمینیا کے خلاف فتح دلوائی۔ اسی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ ترکیہ اور پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ترکیہ اور پاکستان کی افواج کے درمیان بھی کافی قربت پائی جاتی ہے۔ اگر آپ بدلتی ہوئی عالمی سیاست اور بنتے ہوئے طاقت کے نئے محور سے آشنا نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے بات بہت اچنبے کی ہو۔ ایک حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد وہاں امن مشن بھیجنے کے لیے پاکستان کی فوج تعینات کرنے پر غور کیا جا رہا ہے عالمی سطح پر۔ پاکستانی فوج پہلے بھی اقوام متحدہ کے امن دستوں میں دنیا کے کئی ممالک میں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ سلامتی کونسل سے قرارداد کی منظوری کے بعد توقع ہے کہ اس ضمن میں قدم اٹھایا جائے گا اور پاکستان سے باقاعدہ درخواست کی جائے گی۔ پاکستان اور چین کی دوستی لازوال ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور اس دوستی کے خلاف بھی ہے امریکہ بھی، یورپی یونین بھی۔ سی پیک سمیت پاکستان میں چین کے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے اور یہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ دوسری طرف یورپی ممالک برطانیہ، امریکہ سے پاکستان کی تجارتی جو ہے اور معاشی مفادات وابستہ ہے۔ پاکستانیوں کے ایک بہت بڑی تعداد ان ممالک سے سالانہ اربوں ڈالرز پاکستان بھیج رہی ہے۔ یہ زر مبادلہ پاکستانی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے دوست چین کے کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں ہے۔ چین اپنی تجارت اور معیشت کو مزید مضبوط بنانے پر لگا ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی وہ اپنی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے، اسی طرح دفاعی آلات کو بھی بہتر کر رہا ہے۔ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید جنگی جہاز اور جدید ہتھیار چین نے بنا لی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا ٹک ٹاک جیسی اپلیکیشن، چین امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے۔ چین کے مقابلے میں روس فوجی اور معاشی طور پر کمزور ہے، تاہم صدر پوٹن روس کا عالمی سطح پر اسے ایک اہم کھلاڑی کے طور پر اپنی موجودگی جو ہے روس کی وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ فوجی طاقت ان کی کمزور ہو رہی ہے۔
پاکستانی فوج کئی اعتبار سے جرمنی، اسپین، سویڈن، یونان، نیدرلینڈ یعنی یورپی ممالک سے بہت بہتر ہے اور تجربے کار ہے۔ اسی طرح ترکیہ کی فوج جو ہے وہ بھی بہت سے یورپی ممالک سے زیادہ طاقتور اور پیشہ ورانہ ہے۔ ترکیہ میں یوکرینی سفارت خانے نے جو تصویر شیئر کی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی کو ذلیل کیا اور تنقید کا نشانہ بنایا، واشنگٹن یوکرین سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ اس وقت دوبارہ ملاقات کی بات بھی ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس منظر کو اردوان کو زیلنسکی کے لیے مضبوط حمایت کی علامت قرار دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ترکیہ یورپ کی سیکیورٹی میں بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو میں امریکہ کے بعد ترکیہ کی سب سے بڑی فوج ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو۔ طیب اردوان کہہ چکے ہیں کہ یورپ کی دفاعی ضروریات میں ترکیہ کی شمولیت لازمی ہے اور اس کے بغیر یورپ کا عالمی کردار برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ واضح الفاظ میں ترکیہ کے بغیر یورپی سیکیورٹی کا قیام ناممکن ہے۔ صدر ٹرمپ کے رویے کے باعث اردوان یورپ کے لیے پہلے سے زیادہ اہمیت اختیار کر گئے۔ اردوان نے 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے ہمیشہ یوکرین کی علاقائی سالمیت کا دفاع کیا اور اسے ڈرون سمیت فوجی مدد فراہم کی ہے روس کے خلاف۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ طیب اردوان نے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ماسکو کے خلاف مغربی پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کیا، یعنی وہ روس کے خلاف پابندیوں میں شامل نہیں ہے۔ ترکیہ جو ہے بحر اسود جو ہے دونوں فریقوں جو ہے روس اور یوکرین کا ہمسایہ ہے چونکہ ہے، اور اردوان کئی بار ان کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ترکیہ نے طویل عرصے سے روس کے ساتھ ایک متوازن حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے اور تمام شواہد یہی ہیں بتاتے ہیں کہ وہ اس راستے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یورپ اور روس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ترکیہ ایک طرف روس سے دشمنی مول لینی چاہتا اور دوسری طرف وہ یوکرین کی بقا اور بحیرہ اسود میں استحکام کا خواہش مند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی مفادات اور ترکیہ مفادات میں ایک وسیع حد تک ہم آہنگی موجود ہے۔ انقرہ کو اپنی دفاعی صنعت پر فخر ہے اور جو پچھلی دہائی میں نمایاں طور پر ترقی کر چکی ہے۔ ترکیہ نے 2024 میں دفاعی برآمدات میں $7 بلین سے زیادہ کا اضافہ کیا اور اس کے جنگی ڈرون جو ہے پولینڈ اور رومانیہ سمیت کئی یورپی ممالک کو فروخت کیے گئے ہیں۔ ترکیہ ایک بڑا جو ہے دفاعی برآمد کنندہ ہے، بہت سا اسلحہ بنا رہا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور چین کے برابر نہیں ہے اس کی ٹیکنالوجی، لیکن اس کی دفاعی صنعتی صلاحیتیں اہم ہیں، یورپ سے بہتر ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ یورپ اور ترکیہ مستقبل میں دفاعی تعاون کو بڑھائیں، جہاں یورپی ٹیکنالوجی اور ترکیہ کی مینوفیکچرنگ صلاحیتیں جو ہے یکجا ہو سکیں۔ نیٹو کے مطابق ترکیہ کے پاس 4,80,000 سے زیادہ فوجی اہلکار موجود ہے جو عراق، شام اور لیبیا میں حالیہ فوجی آپریشنز کے تجربے کی بنیاد پر جنگ کے لیے تیار سمجھے جاتے ہیں۔ ترکیہ حکام نے اندیہ دیا ہے کہ انقرہ یوکرین میں یورپی امن مشن کے لیے جو ہے فوجی بھیجنے پر غور کر سکتا ہے، لیکن اردوان پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ یہ تعاون فری میں نہیں ہوگا، اس کے لیے انہیں پیسے دینے پڑیں گے ترکیہ کو۔ ترکیہ اب بھی یورپی یونین میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے، تاہم یہ امکان کم ہے کہ اردوان کو جلد ہی یورپی یونین کی مکمل رکنیت ملے گی، لیکن وہ ضرور ایسا کوئی معاہدہ چاہتے ہیں کہ جہاں ترکیہ کو اقتصادی فائدہ حاصل ہو۔ کچھ یورپی حکام ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اور انہوں نے مثبت پیغامات بھی بھیجے، لیکن یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ یہ تعاون کس حد تک جائے گا اور اردوان کو اس کے بدلے میں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ ترکیہ نے خود کو یوکرین، ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان ایک ثالث کے طور پر بھی پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کچھ سمجھوتا کرایا جا سکے ان ممالک کے درمیان۔ حالانکہ حالیہ مذاکرات میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب وہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یوکرین، روس اور امریکہ کے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ترکیہ مکمل ثالث کا کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک موضوع مقام ضرور فراہم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ امریکہ اور روس نے حالیہ فروری میں استنبول میں مذاکرات کیے تھے۔ ترکی اکثر امریکہ اور روس کے درمیان پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بنتا رہا ہے، خاص طور پر بائیڈن کی صدارت کے دوران۔ تاہم ترکیہ کے پاس اتنی بڑی سودے بازی کی طاقت نہیں ہے وہ مکمل طور پر مذاکراتی فریق بن سکے، لیکن یورپی یونین ترکیہ اور یوکرین کو مذاکرات میں شامل کرنا ایک مستحکم امن کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔ یورپی سیاستدان ترکیہ کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن ترکیہ عوام کی
اس میں زیادہ دلچسپی نظر نہیں آتی. وہ یورپ کے جو رویے سے، وہاں کے لوگوں کے رویے سے خوش نہیں ہے. ترکیہ کی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے، اور اس لیے اس تعاون کو عوامی سطح پر زیادہ جوش و خروش سے نہیں دیکھا جا رہا. تاہم یورپی یونین سے تعلقات بہتر بنانے کے سے کام جو ہے نا، وہ حکام اور ماہرین وہ اسے ایک اچھا موقع سمجھ رہے ہیں. عوام کی اپنی ایک جذبات ہے. ترکیہ ماضی میں نیٹو اور بین الاقوامی امن تنظیموں کے امن مشنز کا حصہ رہا ہے. اگر اس مشن کو بین الاقوامی قانونی حیثیت حاصل ہو تو ترکی اس میں ضرور شامل ہو سکتا ہے. ترکیہ کی فوج ہمیشہ مغرب کے ساتھ تعلقات میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی، اور موجودہ عالمی صورتحال میں بھی فوجی کردار جاری رہنے کا امکان ہے. یہ صرف اسلحہ کی فروخت کا معاملہ نہیں، بلکہ ترکی یورپی یونین کے ساتھ تجارتی اور سفری سہولیات میں بہتری چاہتے ہیں، جس میں کسٹمز یونین کو جدید بنانا اور ویزا کی آسانی شامل ہے. لہذا یہ محض دفاعی صنعت کے فوائد تک محدود نہیں، بلکہ ترکی کے لیے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کی بحالی کا ایک بڑا موقع بھی ہے. اسی طرح اگر پاکستان یوکرین میں امن خدمات سر انجام دیتا ہے تو اس سے پاکستان کو بھی کافی فوائد حاصل ہوں گے.